دوستو کیوں ہم اپنی عزت کو اور اپنی نیکی کو اور اپنی جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ پاک میں ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ مخلوق کی نظر کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر کو ناخوش کرنا، بتائیے آپ لوگ فتویٰ خود دو، جائز ہے؟ اللہ سے ایمان دعا کرتا ہوں اور دعا کیجیے کہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما دیں کہ ہماری ہر سانس اللہ پر فدا ہو، سر سے پیر تک، اور ایک سانس بھی ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں۔ بال بھی رکھے تو یہ نہیں کہ ذرا سی رکھ لی، ابھی ڈر ہے زیادہ بڑی رکھ لوں گا، ایک مٹھی اس کا حکم ہے، ایک مٹھی اس کا حکم ہے، ایک مٹھی، اس سے کترانا، اس سے منانا تو درکنار، کترانا ایک مٹھی سے کم بھی حرام ہے۔ جلد نمبر، آپ حوالہ کوئی پوچھے بتا دینا، بحثی زیور کہیے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 115، پھر یاد کر لو، بحثی زیور جلد نمبر صفحہ نمبر 115 پر دیکھ لو کہ کترانا بھی حرام ہے، لہذا رکھا، جب اوکھلی میں ڈالا سر تو موسلوں سے کیا ڈر، جب رکھی لیا تو ایک مٹھی رکھو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ بتلاؤ، آپ اپنے اگر بادشاہ ہوں تو اپنے پریسیڈنٹ ہاؤس میں آپ جھنڈا پورا سیدھا رکھنا پسند کریں گے یا ذرا سا جھکا ہوا یا کٹا پٹا؟ بلاؤ، فرض کر لو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دے دی، آپ اب سلطان زمان وقت ہیں، اور آپ کا شاہی سلطان کا گھر جو ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ پریسیڈنٹ ہاؤس یا سلطان ہاؤس یا بادشاہ کا گھر یا خانہ سلطان یا بیت الملک، پریسیڈنٹ ہاؤس۔ ارے 4 زبانوں میں تو بتا دیا، فارسی بھی، عربی بھی، انگریزی بھی، اردو بھی، اور جھنڈا آپ کو دیا گیا ہے، کیا آپ پسند کریں گے آپ کا جھنڈا کٹا پٹا پرانا ہو اور کٹا یہاں سے پھٹا ہو وہاں سے کٹا ہو؟ آپ فوراً اس کو سزا دیں گے جو جس کے سپرد یہ خدمت ہوگی۔ لہذا میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے جھنڈا اپنا کٹا رکھا ہے یا بالکل ہی اڑا رکھا ہے، اپنے گالوں کو چپت لگاؤ، 3 چپت لگا کر پھر چپاتی کھاؤ۔ چپاتی کا نام کیوں ہے چپاتی جانتے ہیں آپ؟ چپت کی آواز نکلتی ہے پکاتے وقت، بیوی سے سن لینا کبھی، جب چپاتی پکائے تو دیکھو اس میں چپت کی آواز آتی ہے یا نہیں، اسی چپت سے وہ چپاتی ہے، چپت والی۔ اس کے بعد اگر گھر میں عادت ہو گانا سننے کی، اللہ سے توبہ کر لیجیے، گانا سننا حرام ہے، بے ایمانی پیدا کرتا ہے، زنا کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ الغنا رقیۃ الزنا، گانا جو ہے اس زنا کا منتر ہے، منتر۔ تقاضے دل میں گندے خیالات شروع ہو جائیں گے، گانا سننے سے زنا کے خیالات شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گانا سے نفاق، بے ایمانی پیدا ہوتی۔ کانوں سے غیبت اور گانا سننا بند، اور آنکھوں سے نامناسب جگہ دیکھنا بند، زبان سے جھوٹ بولنا بند، اور ہونٹوں پر مونچھوں کو باریک کر لو، یہ افضل درجہ ہے۔ لیکن تھوڑا تھوڑا بال اگر ہو، کنارا کھلا ہو، یہ کنارا تو جائز ہے۔ لیکن آپ یہ بتلائیے کہ آپ مکان جب بناتے ہیں تو فرسٹ ڈویژن بنانا چاہتے ہیں یا معمولی فنیشنگ پر صبر کرتے ہیں؟ فنیشنگ کیسی ہونی چاہیے ہے؟ فرسٹ ڈویژن نا۔ تو شیخ اوجز المسالک شرح موطا امام مالک جلد نمبر 14، شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں میرے پاس موجود ہے، لکھا ہے کہ بالکل مونچھوں کو برابر کرنا جیسے کہ آپ کو اس مقرر کی مونچھ لگ رہی ہے۔ نمونہ پیش کر رہا ہوں، سیمپل، اور سیمپل دکھا کر آپ کو پل کر رہا ہوں، یعنی اس عمل کی طرف کھینچ رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، افضل درجہ ہے۔ اور مکان میں تو ہو سکتا ہے پیسہ کم ہو، اس لیے فنیشنگ میں مشکل ہو، لیکن مونچھوں میں کون سا پیسہ خرچ ہوتا ہے باریک کرنے میں؟ اگر آپ کے پاس مشکلات ہیں میرے خانقاہ میں آ جائیے، یہ خدمت میرے دوست انجام دے دیں گے، آپ کو لٹال کر بہت آرام سے آپ کی مونچھیں سنت کے مطابق ہم کر دیں گے۔ خانقاہ میں اس کا شعبہ کھول دیا گیا،
جس کو اپنی موش برابر کرنے میں دقت ہو یہاں آ جاؤ، میں کچھ دوستوں کو مقرر کر دوں گا، میرے پاس مشین ہے، چند سیکنڈ میں خرر سے ہو جائے گی اور آپ بالکل فرسٹ ڈویژن پاس ہو جائیں گے۔ آپ کر کے دیکھ لیجیے، آپ ایک دفعہ میرے کہنے سے فرسٹ ڈویژن پاس کر دیجیے اپنے لبوں کو، ہوٹوں کو، اور پھر بیوی سے پوچھیے کہ بھائی آپ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اگر وہ کہتے کہ تم خراب لگ رہے ہو تو کہنا۔ اعلیٰ درجہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر خلیفہ کے بیٹے، کتنی ان کو جاہ چاہیے تھی، مگر اتنا باریک کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، دور سے ان کے ہونٹوں کی سفیدی نظر آتی تھی، بال اس طرح سے باریک کر لیتے تھے۔ مگر استرا لگانے میں علماء نے منع لکھا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک استرا بدعت ہے، بعضوں کے نزدیک جائز ہے، لہذا جب جائز ناجائز میں اختلاف ہو تو بہتر ہے کہ استرا آپ لوگ نہ استعمال کریں، قینچی استعمال کریں، ورنہ آج کل مشین ہے، ورنہ خانقاہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ لیکن بھائی سوچ لو، 100-200 آدمی آ جاؤ گے تو میں کوئی اور کام کر سکوں گا؟ پھر سب کی موچھی بناتا رہوں گا؟ کوشش کرو پہلے مشین خریدنے کی، جس کو کوئی مشکل، جس کا کوئی حل نہ ہو گھر میں، تو پھر وہ مجبور ہو کر آئے، نہیں سب لوگ چلے آ رہے ہیں کہ صاحب میری موچھ ٹھیک کر دیجیے۔ اور پیجامہ ٹخنے سے اوپر کر لیجیے۔ بتائیے اس میں آپ کو پیجامہ ٹخنے سے اوپر کرنے میں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ کوئی کہے گا کہ کیا ہوگا؟ ہو لڑکیوں نے ملا شلوار کی درخواست کر دی، لڑکی عورت ہو کر کہتی ہیں درزیوں سے کہ وہ جناب میرا ملا شلوار بنا دو، یعنی ٹخنا کھول دو اوپر رہے۔ تو ہمارا حکم مردوں کے لیے جوتا ہے، یہ مردوں کے لیے تماچا ہے کہ عورتوں نے تو جن کے لیے حرام ہے ٹخنا کھولنا، انہوں نے ٹخنا کھول دیا، اور جن کے لیے ٹخنا چھپانا حرام تھا انہوں نے ڈھانک لیا۔ وہ لوگ سبق لینے کی بات ہے یا نہیں؟ وہ نہ ڈریں کہ میں حرام کام کھول رہے ہیں ہم ٹخنا، اور ہم لوگ ڈر گئے۔ ٹخنا چھپانے سے لوگ ملا سمجھیں گے، ملا سمجھ لیں گے تو کیا حرج ہے؟ میرے شیخ صاحب راوت صاحب نے ایک ان کے مرید نے کہا، حضرت تصویر لے کر جب چلتا ہوں تو دل ڈرتا ہے کہ لوگ کہیں ہم کو نیک نہ سمجھنے لگیں۔ تو فرمایا کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدماش سمجھیں؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ لوگ ہم کو بدماش سمجھیں؟ اگر نیک سمجھتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا جس کی تعریف ہو رہی ہو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر ہے، حسنہ کی تفسیر کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، ہے نا آیت؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے۔ اس کی تفسیر سن لو، حسنہ کیا کیا چیز ہے؟ نیک بیوی، رزق حلال، اولاد الابرار، نیک بچے، نیک اولاد، علم دین، اور صحبت صالحین، اللہ والوں کی صحبت، جس کو نہ ملی سمجھ لو حسنہ نہیں پایا۔ اور کیا ہے؟ ثناء الخلق، مخلوق میں اس کی تعریف ہو، ماشاءاللہ میاں آدمی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، چلو بھائی کیا ان سے دعا لو، اس کی تعریف ہو رہی ہو۔